پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یعنی لوگوں کو عیب نہ لگاؤ، تانے نہ دو ان کو۔ اور یہ بھی کتنا عام ہے، آپ دیکھیں کتنا ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے لوگوں میں عیب نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایون جو رشتے لے کر جاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، رشتے لے کر جاتے ہیں اور اس لڑکی کو دیکھ کر آ کے اس میں اتنے عیب نکال کر آتے ہیں سبحان اللہ کی، اور اس لڑکی کو بھی بتاتے ہیں، اس لڑکی کے ماں باپ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی بیٹی میں یہ عیب ہے، تو ہم یہ رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ عیب آپ جب کسی میں نکالتے ہیں، کسی بھی انسان میں، چاہے وہ اس کے رنگ کو لے کر ہو، چاہے اس کے قد کو لے کر ہو، اس کی آنکھوں کو لے کر، اس کی ناک کو لے کر، جو بھی ہے عیب جب نکالتے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ عیب جب ہم نکال رہے ہیں تو ہم کس پہ شکوہ کر رہے ہیں، کس پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ وہ شخص خود اپنے آپ کے تو یعنی آنکھ ناک نہیں بنائے نا، اس نے خود اپنے خط کو اس طرح چھوٹا خط خود اپنے آپ سے تو نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے بنائے۔ اور آپ آگے بڑھ کے کسی انسان کو اتنی آسانی سے کہہ دیتے کہ وہ اتنی بدصورت ہے، اس کے دانت اس طرح نکلے ہوئے ہیں، اس کی ناک اتنی چپٹی ہے، اس کا قد اتنا چھوٹا ہے۔ اس طرح لوگوں میں ہمیں عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اور تانے دینے میں بھی بڑا اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں بڑی فخر والی بات ہے، کہتے ہیں میں تو کسی کے پیٹھ پیچھے تو نہیں کہتی نا، میں تو بالکل منہ پہ بتاتی ہوں بات، بالکل منہ پہ میں سچ سچ کہہ کے آتی ہوں۔ تو یہ کوئی بہادری والی بات نہیں ہے کہ آپ منہ پہ جو کہہ دیتی ہیں، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ منہ پر کہہ کر آتی ہیں اور اس انسان کو آپ تکلیف دے کے، اس کے دل کو چھلنی کر کے، اس کی بے عزتی کر کے آ کے آپ کہتی ہیں کہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا۔ تو لوگوں کو تانے نہیں دینا، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے، ورنہ پھر وہ خاموش رہے۔ تو ذرا چیک کریں بات کرنے سے پہلے کہ جو میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، اگر یہ بیسٹ ہے، یہ بہتر ہے تو کہیں، نہیں تو پھر چپ ہو جائیں۔ جو لوگ زیادہ بات کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، تو اکثر ان سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ زیادہ بات کرنے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بات کر رہے ہیں، تو یا تو خیر کی بات کریں یا تو چپ ہو جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہ کسی کے عیب لگاؤ، کسی کو کوئی عیب نہ لگاؤ، اور نہ ہی کسی کو تانے دو۔ اور کچھ لوگوں کی فطرت آپ دیکھیں گے کہ وہ جب بھی کسی کو دیکھیں گے تو ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی کہ وہ لوگوں میں بس برائیاں ہی ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، لوگوں میں عیب ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، ان کو کوئی دوسروں میں اچھائی نظر آتی ہی نہیں ہے، بالکل ایک گندی مکھی کی طرح۔ جس طرح گندی مکھی جا کے گندی چیزوں پر بیٹھتی ہیں، کچھ لوگ اس طرح گندی مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں لوگوں کی بس بری باتیں، ان کے میں جو عیب ہیں، جو برائیاں ہیں، وہی نظر آتی ہیں۔ شہد کی مکھی کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ بس اچھائی دیکھیں، اچھائی پر جا کے بیٹھیں۔ جس طرح ایک شہد کی مکھی آپ دیکھیں کس طرح رنگ برنگے مختلف پھولوں پر، خوبصورت پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی آنکھ، ایسی نظر دے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں میں بس اچھائی دیکھیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے سیکھا ہے نا، مومن کس طرح ہوتا ہے، اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہے۔ تو جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان میں آپ کو برائیاں نظر نہیں آتی، تو ہمیں لوگوں میں عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ دیکھیں القاب جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، کسی کا نام پکارتے ہیں، تو اچھے القاب بھی ہوتے ہیں، پکارتے ہیں جب تو اچھے القاب سے بھی پکارتے ہیں، برے القاب سے بھی پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے برے ناموں سے لوگوں کو پکارنے سے، برے القاب رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے کسی کو کہہ دیں کہ یہ تو منافق ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو فلاں اس طرح ہے، یہ تو اس کی ماں اس طرح تھی، اس کا باپ اس طرح تھا، اس کا خاندان اس طرح کا ہے۔ تو یعنی کسی کو ان کے ایسے ناموں سے پکارنا جس کا سننا اس شخص کو پسند نہ ہو، اس کو برا لگے سن کر،
کہ یہ مجھے کیوں اس طرح پکارے جس کا اس کو پسند نہ آئے، لیکن ایسے القاب، اچھے القاب سے آپ کسی کو پکار رہے، کوئی اعتراض نہ ہو اس بات سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے ناموں سے پکارنا، ایسے القاب سے جس سے اس شخص کو برا لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس طرح نہ پکارو۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ بات ہمیں سمجھ آئیے کہ لوگوں کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، جیسے کسی کو اے لنگڑے، اے کالے، پتہ نہیں عجیب عجیب سے نام رکھ دیتے ہیں۔ ایون ماں باپ بھی بچوں کے نام اس طرح سے رکھ کے پکارتے ہیں، برے ناموں سے پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے یہاں پہ منع فرمایا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بری صفت اور برا نام رکھنا گناہ ہے۔ اب آپ ایمان لا لیے ہیں، آپ دائے اسلام میں آ چکے ہیں، اس میں آ جانے کے بعد پھر سے وہ جاہلانہ کام کرنا، لوگوں کو برے نام سے پکارنا، ان کے برے القاب رکھنا، یہ بہت ہی، یہ فسق ہے۔ کفر کے بعد فسق کا درجہ آتا ہے، تو یہ برے ناموں سے کسی کو پکارنا، ان کے القاب رکھنا، یہ فسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ تین ذکر کیے ہیں یہاں پہ، تین برائیوں کے، اخلاقی برائیاں جو بیماریاں ہیں، ان کا ذکر کر کے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی، ان چیزوں سے توبہ نہ کی، تو پھر وہ کون ہوں گے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ جو لوگ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو حقیر و کمتر سمجھتے ہیں، اور دوسرا کسی کے عیب ڈھونڈنا، تانے دینا، اور اسی طرح تیسرا لوگوں کو برے ناموں سے پکارنا، ان کے برے القاب سے پکارنا، یہ سب فسق ہے۔ اور یہ اگر اس سے توبہ نہیں کرے تو یہ لوگ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے۔ اور ظلم قیامت والے دن اندھیروں میں ہوگا۔ اندھیرے کس کو پسند آتے؟ کوئی اندھیروں میں نہیں رہنا چاہتا۔ گھر میں تھوڑی دیر کے لیے ہی اگر کرنٹ چلا جائے اور گپ اندھیرا ہو جائے تو ایک دم سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو کرتے ہیں یہ اس طرح والے عمل، مذاق اڑانا، عیب ڈھونڈنا، لوگوں میں تانے دینا، برے ناموں سے پکارنا، یہ ظلم ہے، اور یہ قیامت والے دن اندھیرے بن کر آئے گا۔ ایسے بد اخلاق لوگوں کے لیے پھر قیامت والے دن یہ سب اندھیرا بن جائے گا۔ تو ان چیزوں سے توبہ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ شرمندہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ نہیں کہ مزے لے لے کے سب کو بتا رہے ہیں کہ میں تو نہ بڑا لوگوں کو بڑا مذاق اڑاتا ہوں، مجھے تو لوگوں کے نام ایسے میں نے رکھے ہیں، لیکن انسان شرمی ہو کہ نہیں میں نے یہ جو کیا ہے غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آج کل تو ان چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھا، یعنی وہ انسان بڑا جولی انسان ہے، بڑا خوش دل انسان ہے، لوگوں کا یعنی مذاق جو اڑاتا ہے، لوگوں کو جو برے برے القاب سے پکارتا ہے، تو لوگ اس کو بڑا جولی انسان سمجھتے ہیں، ہنسمکھ انسان سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ نے اگر دیکھا ہو کامیڈی شوز میں بھی دیکھیں کہ کامیڈی شوز میں کس طرح بڑے بڑے لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں مذاق کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فسق کہا ہے۔ اگر اس سے توبہ نہ کی جائے تو قیامت والے دن یہ لوگ ظالم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ظالم ہے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی اخلاقی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ان کا بھی علاج کرنا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، ان سے ڈرنا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔